اصل مسبب الاسباب ہے اور شفا اسی نے دینی ہے۔ ناظرین کرام کچھ علاج ہیں، ہم نے اب اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ تھائرائیڈ کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ کسی کو بھی اگر تھائرائیڈ ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے لیے استعمال کیا کرنا ہے، کچھ پکچرز میں آپ کو دکھلاتا ہوں ناظرین کرام۔ اس وقت ناظرین کرام انشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت جسے جو ہے یعنی کہ ہلدی کہتے ہیں۔ ہلدی جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ جو میتھی دانہ ہے، یہ میتھی دانہ بھی بہت مفید ہے۔ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ میں یہ نسخہ آپ کو بتلاؤں گا۔ ہلدی والا دودھ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہلدی والا دودھ بھی اس کے لیے بہت مفید ہے، اور ہلدی والے دودھ سے جو ہے آپ کافی حد تک جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس سے بہتر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اور اسی طریقے سے زیتون کا تیل صبح نہار منہ استعمال کرنے سے اور اس کو اوپر سے مساج کرنے سے بھی یہ کافی حد تک جو ہے تھائرائیڈ کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے یہ جو ہے بہت اچھا ہے، صبح کے وقت میں اس کا استعمال کریں، شام کے وقت میں اس کا استعمال کریں پانی میں ڈال کر، یہ بہت مفید ہے۔ پانی کا استعمال، جن کو بھی تھائرائیڈ ہے وہ پانی کا استعمال اپنا مینٹین کریں۔ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں ہم پانی تو پیتے ہیں لیکن پانی کو کیسے پینا ہے، میں نے ہمیشہ بتلایا کہ سپ سپ کر کے پیا کریں تو انشاءاللہ العزیز پانی جو ہے پھر وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اکثر لوگ اس ملک کے اندر پانی کم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھائرائیڈ کی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اسی طریقے سے یہ ادرک، جنجر جو ہے یہ زبردست مفید ہے۔ صبح نہار منہ اگر اس کا جوس نکال کر اس کو کلونجی کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے۔ میں انشاءاللہ یہ نسخے آپ کو سارے بتلاؤں گا۔ اونین، پیاز جو ہے اس کا عرق نکال لیا جائے یا پیاز کو اپنے سلاد میں استعمال کیا جائے، کھانے میں جب بھی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، یہ بہت مفید ہے۔ اب اسی طریقے سے فش کا استعمال، چاہے کوڈ فش لے لیں چاہے سالمن فش لے لیں، یہ ساری جتنی یعنی کہ جن کے اندر اومیگا 3 ہوتے ہیں، یہ اگر آپ استعمال کریں تو یہ جو ہے زبردست چیز ہے۔ اور یہ خاص طور پر پھل فروٹ کا استعمال کرنا، پھل فروٹ کا استعمال بھی کریں جس میں گریپس ہیں، آج کل جاپانی پھل آیا ہوا، املوک آئے ہوئے ہیں، یہ استعمال کریں۔ گرین ٹی کا استعمال کریں، گرین ٹی جو ہے آج ناظرین کرام میں آپ کو ایک قہوہ بتلاؤں گا کہ قہوہ جو ہے یہ زبردست ایک اس کے لیے بہت مفید علاج ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا سالمن فش ہے، چکن کھانا چھوڑیں، چکن آپ کے لیے صحت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سالمن جو ہے یہ زبردست ایک جو ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے نٹس میں اگر آپ کو الرجی نہیں ہے تو آپ یہ استعمال کریں، ان میں کاجو ہے، بادام ہے، پستے کا استعمال کوشش کریں کہ بچیں اس سے، باقی جو ہے آپ کاجو، پستہ، کاجو، بادام اور باقی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت جسے انار کہتے ہیں، یہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہر انار کے اندر جو ہے ایک جنت کے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے 100 بیمار ایک انار، اگر 100 بیمار ہوں اگر ایک انار کھلا دیا جائے تو سبحان اللہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فش کا استعمال کریں اور خاص طور پر سلاد کا استعمال کریں، سلاد میں جو ہے کھیرے کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ اور اسی طرح سبزیاں ہیں، سبزیوں کا استعمال کریں، میں نے جیسے کہ ذکر کیا تھا نٹس کا استعمال کریں، اس میں اخروٹ ہے، کاجو ہے، بادام ہے، اس کا استعمال کریں۔ اور انڈوں کا استعمال کریں، اگر ابلے ہوئے بوائل ایگ اگر آپ استعمال کریں، الرجی نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ صبح نہار منہ ایک کھانا، ایک بوائل ایگ کھانا، لیکن کوشش کریں اگر آپ کو دل کا عارضہ نہیں ہے، کولیسٹرول نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے نا ہاف بوائل کر کے کھائیں۔ اسی طریقے سے گاجر جو ہے یہ بہت زبردست مفید ہے۔ گاجر کا جو ہے اس کو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ ناظرین کرام جب بھی سلاد کا استعمال کریں تو سلاد کو نا اسٹیم بوائل کر لیں۔ اسٹیم بوائل کیونکہ اطباء کہتے ہیں، بعض نے اس سے اختلاف بھی کیا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اگر، کیونکہ ہمارے استاد حکیم جن کی عمر 108 سال تھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دیکھیں معدے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو معدے کے لیے سب سے مفید جو ہے وہ اسٹیم بوائل ہے۔ اسٹیم بوائل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، وہ آپ مختلف طریقے، اب تو ماشاءاللہ مختلف قسم کی چیزیں بھی آ گئی ہیں الیکٹرانکس، لیکن کوشش کریں کہ اس کو گیس پر جو ہے اسٹیم بوائل کریں تو بہت اچھا ہے، یعنی کہ آگ یعنی گیس والے چولہے پر۔ بہرحال ناظرین کرام یہ اسٹیم بوائل کر کے استعمال کریں تو بہت مفید ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام کچھ نسخوں کی جانب، اور وہ نسخے ایک تو میں نے آپ کو تصویری خاکوں میں دکھا دی ہے، لیکن اب آئیے کچھ نسخوں کی جانب۔ وہ نسخے
نسخے میں بتلا دیتا ہوں, اسے نوٹ کر لیجئے. جن کو بھی تھائرائڈ ہے تو انشاءاللہ العزیز اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے. ویسے بھی الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی ماشاءاللہ دعائیں جاری رہتی ہیں, کیونکہ الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے کتنے لوگ ہیں ناظرین کرام مجھے ملتے ہیں. مختلف مسجدوں میں جاتا ہوں, راستے میں مجھے ملتے ہیں. ٹرین میں برمنگھم سے یہاں لندن آتا ہوں تو یہاں راستے میں مجھے ملتے ہیں. آج بھی مجھے ایک ساتھی ملے اور وہ دعائیں دے رہے تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ البرکہ ٹرسٹ کا منشور, آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں, بیواؤں, بے سہاروں, ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ, عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399. میں اور میرے ابو بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, اور حتیٰ کہ ہماری پوری فیملی بیٹھ کر, اور ہم جو ہے آپ کے اس پروگرام سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ہمیں تو بس اوقات احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں, اس میں اتنا شفا ہے. ہم تو سیدھا جاتے ہیں تو دوائیوں کی طرف اور فوراً جاتے ہیں, کال کرتے تھے اپائنٹمنٹس کے لیے, اور وہاں بھی ڈاکٹر جو ہے جی پی بزی ہوتے تھے. بہرحال آپ کی پروگرام کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, اور بہت سی ناظرین کرام میں اپنے پاس کچھ بھی رکھنے والا نہیں ہے. بہت سے اساتذہ یقین جانیے ہم جن سے لیتے تھے نا علم کو, تو وہ اپنے نسخوں کو ایسے بتلاتے بھی نہیں تھے. مجھے ایک دوست مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ جو ہے نا کاپی رائٹ کا جو ہے نا وہ رکھیں کہ آپ کے جو ہے نا یہ نسخے کوئی جو ہے وہ نہ کرے. میں نے کہا یار ہمیں اللہ نے عطا کی ہے نا علم, تو ہم کہتے ہیں مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے. جتنی مخلوق ہے, چاہے انسان یعنی کہ چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے, اگر وہ ان نسخوں کو استعمال کریں تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے والا ہو جائے گا. جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانا والا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کا جب قرب ملے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا مجھے بھی قرب مل جائے گا. تو ناظرین کرام اب آئیے کچھ نسخوں کی جانب. پہلا نسخہ ناظرین کرام اسے نوٹ کریں. اگر آپ رات کو میتھی دانہ, جس طریقے سے میں کہتا ہوں اس کو آپ جو ہے پانی میں گھیلا کر لیں, اور صبح اٹھ کر اس کو جو ہے مشین کے اندر, یعنی جوسر مشین کے اندر, یا آپ اس کو جوسر مشین کے اندر ہی اس کو جو ہے ذرا گرائنڈ کر لیں تو یہ بالکل پیسٹ بن جائے گا. اس پیسٹ کو آپ جو ہے صبح کے وقت جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے استعمال کر لیں. بات سمجھ میں آئی؟ امید آ گئی ہوگی کہ میتھی دانے کو رات کو گھیلا کرنا ہے اور صبح اٹھ کر جوسر مشین میں اسے گرائنڈ کر لینا ہے اور یہ پیسٹ بن جائے گا. اس پیسٹ کو آپ نے ہلدی والا پانی بنانا. ہلدی والے پانی بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ گرم پانی کے اندر نیم گرم پانی ہو, اس کے اندر 1 ٹی اسپون جو ہے ہلدی ڈالیں, اور ہلدی جو ہے کوشش کریں کہ آرگینک ہلدی ہو تو بہت مفید ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو کھا لیں. ایک نسخہ. دوسرا نسخہ کہ صبح شام جو ہے ایپل سائڈر ونیگر جو ہے اس کے استعمال کریں, یہ بھی بہت مفید ہے. تیسرا نسخہ آپ جو ہے اپنے دن کے کھانے میں خاص طور پر پیاز کا اور کھیرے کا استعمال کریں. پیاز اور کھیرے کا استعمال کریں, میں نے ذکر کیا اس کو اسٹیم بوائل کریں اور اس کو استعمال کریں, یہ بہت مفید ہے. لیکن پیاز, کھیرا اور اس کے ساتھ آپ کے گاجر یہ بھی استعمال کر لیں. یعنی ان تینوں کا آپ جو ہے اس کو آپ کدوکش بھی کر سکتے ہیں, جس طرح آپ چاہیں اس کو استعمال کریں, یہ بہت مفید ہے آپ کے تھائرائڈ کے لیے. اسی طریقے سے اگلا نسخہ یہ جو ہے آپ نے, یہ تیسرا نسخہ ہو گیا. چوتھا نسخہ آپ دن میں کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال کریں, یعنی یوگرٹ کا استعمال کریں. یوگرٹ جو ہے یہ تھائرائڈ کے لیے زبردست چیز ہے, اللہ کی طرف سے اس کے اندر بڑے سبحان اللہ دن میں اس کو استعمال کریں, رات کو استعمال نہ کریں. جب بھی پیاز بھی رات کو استعمال نہ کریں اور دہی بھی رات کو استعمال نہ کریں. اس ملک میں ٹھنڈک ہے تو بس اوقات کیا ہے کہ وہ ریشہ پھر جم جاتا ہے دماغ کے اندر, سر درد کے بھی مریض ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ جوڑوں کے درد کے بھی مریض ہو جاتے ہیں. تو دن میں کھانے کے ساتھ آپ ضرور استعمال کریں. یہ ہو گیا پانچواں نسخہ. چھٹا نسخہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل صبح نہار منہ 1 چمچ جو ہے وہ استعمال کر لیا کریں.
7वां नुस्खा, सुबह के वक्त में आप अदरक जिंजर का जूस निकालें। जूस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको कद्दूकश करें, उसके बाद जो है उसको जो इसका कद्दूकश किया हुआ वो है मवाद, उसको जो है आप प्रेस करेंगे तो उसमें से जो है 1 चम्मच जो है आसानी से, ये जितना भी 1 चम्मच जो है आपको चाहिए होगा, 1 चम्मच जो है उसके अंदर से वो जूस निकल जाएगा। उसको जो है आप कलौंजी के तेल के साथ 1 टीस्पून कलौंजी का तेल लें, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 चम्मच शहद भी ले लें। ये आपके चेस्ट के लिए भी बहुत मुफीद है, लंग्स के यानी कि आपके लंग्स के लिए बहुत मुफीद है, फेफड़ों के लिए, आपके गले के लिए बहुत मुफीद है, आपके थायराइड के लिए बहुत मुफीद है। और इसके अलावा बहुत से पुराने नस्लें और ख़ास तौर पर जिनके रेशा जमा हुआ निकलता नहीं है, तो ये ज़बरदस्त है। और वो बुज़ुर्ग जो अक्सर खांसते रहते हैं, ये उनके लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा और नुस्खे भी हैं, और ख़ास तौर पर इसका एक नुस्खा और ये है कि नाज़रीन किराम, अगर ख़ास तौर पर जिनको थायराइड है तो मैंने बताया कि आप इलाज भी, लेकिन कहा जाता है कि इलाज 1 महीने, परहेज़ 1 साल। तो अब आपने परहेज़ करना है। परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी मुआलिज आपको जो है वो शिफा नहीं दिला सकता, क्योंकि नाज़रीन किराम सबसे बड़ी चीज़ ये है एहतियात, एहतियात, एहतियात। अगर कोई शख्स एहतियात नहीं करता और वो कहता है, अब अक्सर जो है वो हमारे लोग हैं वो कहते हैं, कारी साहब आप कहते हैं, ये भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर ही कहते हैं ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, तो भाई खाएं क्या? अब तो क्या हम भूखे बैठ जाएं? तो भाई किसने आपको कहा है कि आप ये भी ना खाएं? हाँ, हर चीज़ का मुतबादिल मौजूद है। जब आपको हमने कहा कि चिकन इस्तेमाल ना करें तो फिश का इस्तेमाल करें। जब आपको कहते हैं कि आप जो है दिन में प्याज का इस्तेमाल करें, रात को प्याज का इस्तेमाल ना करें, दिन में दही का इस्तेमाल करें, रात को दही का इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, ये तमाम ग़िज़ाएँ जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इसमें बड़ी शिफा रखी है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, मैं ये हमेशा से कहा करता हूँ कि आप हजरात जो है अपनी ग़िज़ा के साथ साथ एहतियात यानी परहेज़ की तरफ जाएँ, और परहेज़ से फिर आगे निकलेंगे तो नाज़रीन किराम, सबसे ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम एक वजह ये बनती है कि हमें रात का सोना वक़्त पर नहीं है, ख़ास तौर पर रात का सोना नहीं है, और दूसरा रात का खाना जो है खूब डट कर खाते हैं, डट कर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। वहीं सोफा, खाना खाया टेबल पर, वहीं करीब सोफ़ा था, वहीं बैठे, वहीं टीवी चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, माशाअल्लाह, देखते देखते वहीं आंख लगी, क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है खाना खाया डट कर, मैदे में जगह नहीं छोड़ी है बिल्कुल। अब वो जो है ना, अब वो खराटे भी ज़बरदस्त बनते हैं। वो लोग जो पेट भर कर खाना खाते हैं उनको हमेशा उनको खराटे की शिकायत रहती है, यानी कि जब सांस लेते हैं सोते हुए तो आवाज़ बन जाती है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, कोशिश ये करें एक अपनी रूटीन को भी आप मेंटेन करें। देखें, हमेशा से नाज़रीन किराम, ये जो बीमारियां होती हैं ये बीमारियां अलामात होती हैं। असल जो है आपकी रूटीन, जब आपकी रूटीन आउट होती है तो उस रूटीन को अगर आप मेंटेन कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। और ख़ास तौर पर जिनको थायराइड है, मैं उनको हमेशा कहूँगा कि जब बाहर निकलें अपने गले को ढक कर निकलें। सर्दी है, जब आप अंदर से बाहर निकलते हैं तो अंदर आप गर्म होते हैं, कमरे में या ऑफिस में या कहीं पर या गाड़ी में, तो आप जब बाहर निकलते हैं तो बाहर मौसम सर्द है, ठंडा है, तो अब फ़ौरन हवा लगती है, उससे गुदूद मुतासिर हो जाता है।